بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی ہم 261 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطان الدولہ کی حکومت۔ سلطان الدولہ نے جو اپنے باپ بہاؤالدولہ کی وفات کے بعد مسند حکومت پر بیٹھا تھا، اپنے بھائی ابو الفارس کو کرمان کی حکومت پر مامور کیا۔ کرمان میں ابو الفارس کے پاس بہت سی دلیمی جمع ہوئے اور اس کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بھائی سلطان الدولہ سے حکومت اور ریاست چھین لو۔ چنانچہ ابو الفارس نے کرمان سے فوج مرتب کر کے شیراز پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے سلطان الدولہ نے مقابلہ کیا۔ جنگ عظیم کے بعد ابو الفارس نے شکست ہوئی۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا اور وہ کرمان واپس آ کر کرمان میں نہ ٹھہر سکا، کیونکہ سلطان الدولہ نے کرمان تک اس کا تعاقب کیا۔ کرمان سے ابو الفارس سلطان محمود غزنوی بن سبکتگین کے دربار میں پہنچا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی تسلی کے لیے اور اپنے ایک سردار ابو سعید خانی کو فوج دے کر اس کے ساتھ کر دیا۔ ابو الفارس یہ امداد لے کر دوبارہ فارس پر حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ بھی سلطان الدولہ نے شکست دے کر بھگا دیا۔ اس مرتبہ شکست کھا کر ابو الفارس سلطان محمود غزنوی کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ اس نے ابو سعید تائی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ بعد شکست وہ معذب الدولہ حاکم بطیہ کے پاس گیا، پھر خط و کتابت کر کے سلطان الدولہ سے اپنے خطاب معاف کرا کر کرمان کی حکومت پر دوبارہ مامور ہو گیا تھا۔ چین اور علاقہ ماروائے النہر کے درمیان ایک درہ کوہ سے ترکوں کے قبائل جو ملک خطا کر رہنے والے تھے خروج کیا اور تغا خان والی ترکستان کے علاقے میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ تغا خان نے بلاواس اسلامیہ سے فوجیں جمع کر کے 1,20,000 کے لشکر سے اس کا مقابلہ اور تعاقب شروع کر دیا۔ اس اپنے علاقے سے نکال کر پہاڑوں کے درے اور تنگ گزرگاہ میں 3 مہینے کی مسافت پر پہنچ کر ان کو جا لیا اور 2,00,000 آدمیوں کو قتل کر کے واپس ہوا۔ اس طرح ان ترکوں کو، جنہیں مغل کہنا چاہیے، اچھی طرح نصیحت ہو گئی۔ یہ واقعہ سن 408 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ سلطان الدولہ نے اپنے بھائی مشرف الدولہ کو عراق کا گورنر بنا دیا تھا۔ مشرف الدولہ نے عراق میں سلطان الدولہ کے خطبے کو موقف کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کر دیا تھا اور سلطان الدولہ کو معزول کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سن 411 میں واقعہ پذیر ہوا۔ مشرف الدولہ کی حکومت اور امارت کو جب سب دلمی سرداروں نے جو عراق میں موجود تھے منظور کر لیا تو سلطان الدولہ نے اپنے بیٹے ابو کلجار کو فوج دے کر روانہ کیا۔ ابو کلجار نے حواز پر قبضہ کر کے چند مارکہ رائیوں کے بعد سن 412 میں کوفہ کے اندر شیعوں اور سنیوں میں سخت فساد ہوا۔ اسی فساد کے شعلے بغداد تک بھی پہنچے، یہاں بھی فساد برپا ہو گیا۔ دلمی جو قابو آفتہ تھے شیعہ تھے، خلیفہ جو کوئی طاقت نہ رکھتا تھا سنی تھا۔ ترکوں کی آبادی بغداد اور سامرا میں کافی تھی، ترک بھی سب سنی تھے، اور اسی بنا پر وہ خلیفہ کے احکام کی تعمیل سب ضروری سمجھتے تھے۔ خلیفہ قادر نے ان تمام حالات پر خوب غور و فکر کر کے سنی کی امداد حمایت میں کئی مرتبہ جرأت سے کام لیا اور شیعوں کو ان کی ناشندنی حرکات سے روکا۔ اس طرح ترکوں اور بغداد کے سنیوں کی ایک معقول تعداد قادر باللہ کی حامی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ خلیفہ قادر باللہ نے کچھ نہ کچھ رعب اور وقار حاصل کیا۔ ماہ ربیع الاول سن 416 ہجری میں مشرف الدولہ نے اپنی حکومت کے 5ویں سال وفات پائی اور اسی جگہ اس کا بھائی ابو طاہر جلال الدولہ والی بصرہ مسند نشین ہوا۔
مشرف الدولہ کی وفات کے بعد بغداد میں جلال الدولہ کا نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ جلال الدولہ بصرہ سے روانہ ہو کر بجائے بغداد آنے کے واسط چلا گیا۔ اس پر بغداد والوں نے اس کا نام خطبہ سے خارج کر کے اس کے بھتیجے ابو کلجار بن سلطان الدولہ کا نام خطبہ میں داخل کرا دیا۔ ابو کلجار اس زمانے میں اپنے چچا ابو الفوارس سے کرمان میں جنگ آزما تھا۔ اہل بغداد نے ابو کلجار کو بغداد طلب کیا لیکن وہ بغداد نہ آ سکا۔ یہ سن کر جلال الدولہ واسط سے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ بغداد کی فوجوں نے اس کو بغداد میں داخل نہیں ہونے دیا اور شکست دے کر واپس کر دیا۔ جلال الدولہ پھر بصرہ چلا گیا۔ جب اہل بغداد کو ابو کلجار کے آنے سے مایوسی ہوئی تو خراسانیوں، ترکوں اور بلیمیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ جلال الدولہ کے واپس کر دینے کے بعد اب بہت زیادہ ممکن ہے کہ کوئی کرد یا عرب سردار بغداد پر مستولی ہو جائے۔ اگر کوئی عرب مستولی ہو گیا تو پھر ترکوں یا دلمیوں کا بغداد پر قبضہ غیر ممکن ہو جائے گا اور عربوں کی حکومت بصرہ، شام، حجاز، یمامہ، بحرین اور موصل وغیرہ صوبوں میں بہت جلد امداد حاصل کر کے مضبوط ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر جلال الدولہ کے پاس خطوط روانہ کیا گیا اور اس کو بلا تعمل بغداد کی طرف آنے کی دعوت بھی دی گئی۔ چنانچہ جلال الدولہ بغداد ہوتا ہوا حکومت کرنے لگا۔ اس کا نام خطبوں میں داخل ہو گیا۔ سن 418 ہجری میں جلال الدولہ نے حکم دیا کہ نماز 5 وقتہ میں نکارہ بجایا جائے۔ خلیفہ قادر باللہ نے اس کو بدعت ہونے کی وجہ سے سخت ناپسند کیا اور اس حکم کو واپس لینے کی تاکید جلال الدولہ کو کی۔ جلال الدولہ نے اپنا یہ حکم منسوخ تو کر دیا مگر خلیفہ سے بہت کبیدہ خاطر ہو گیا۔ چند روز کے بعد پھر خلیفہ نے اجازت دے دی اور جلال الدولہ نے نکارہ بجنے کا حکم جاری کر دیا۔ سن 419 میں ترکوں نے جلال الدولہ کے خلاف بغاوت کی مگر خلیفہ قادر باللہ نے درمیان میں پڑھ کر مسالت کرا دی۔ اس کے بعد ابو کلجار نے عراق پر حملہ کیا۔ جلال الدولہ نے اس کا مقابلہ پر فوجیں روانہ کی۔ اس طرح لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اب بھی سلسلہ جنگ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ خلیفہ قادر باللہ نے سن 422 ہجری میں انتقال کیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو جعفر عبداللہ قائم بامر اللہ کے لقب پر پا کر تخت نشین ہوا۔ شیخ تقی الدین صلاح نے قادر باللہ کو فقہ شافعیہ میں شمار کیا ہے۔ تو دوستو، ابو جعفر عبداللہ قائم اور عمر باللہ بن قادر باللہ سن 391 ہجری میں ارمنی ولد مسومہ بدر الدجی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ خوبصورت، عابد، زاہد، صابر اور ادیب، خوش خط، سجی، صدقہ دینے والا، احسان کرنے والا شخص تھا۔ جلال الدولہ کے کوائے قربانی خود کمزور ہو گئے تھے، اس کی فوج میں آئے دن بغاوت برپا رہتی تھی۔ سن 425 میں جلال الدولہ نے خود بغداد کا محلہ کرخ میں اقامت اختیار کی اور ارسلان ترکی المعروف یہ بساسری کی فوج بغداد کے حصہ غربی پر مامور کیا۔ بسامری نے غلبہ تسلط حاصل کر کے اہل بغداد کو بہت ستایا اور خلیفہ کو بھی تنگ رکھا اور انواع اور اقسام کی گستاخیاں کر کے خلیفہ کو پاگل، بے دست و پا اور مسل قیدی بنا دیا تھا۔ شیعہ سنیوں میں فسادات برپا ہوئے۔ بسامری بھی چونکہ شیعوں کا حامی تھا اس لیے سنیوں کو بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ سن 427 ہجری میں فوج نے بغاوت کی اور جلال الدولہ کے مکان کا محاصرہ کر کے لوٹ لیا۔ جلال الدولہ تقریت چلا گیا۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے بیچ میں پڑھ کر فوج کے ترکوں اور جلال الدولہ میں مسالت کرا دی۔ سن 429 میں جلال الدولہ اور اس کے بھتیجے ابو کلجار میں مسالت ہو گئی اور ایک دوسرے نے اتفاق قائم رکھنے کی قسمیں کھائیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک
اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔